جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو اکیڈمی کا ایک بنیادی مقصد اردو ادب کے بڑے لوگوں کا نام اور ان کا کام آپ کے سامنے لانا ہے، تو انوار انجم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دیکھیے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت ہی معروف شاعر بہت ہی اچھا شاعر بھی ہو، یا کوئی غیر معروف شاعر اچھا شاعر نہ ہو۔ یہ کلیہ جناب انوار انجم پر پورا اترتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ انوار انجم کس پائے کے شاعر تھے۔ ان کا ایک خوبصورت شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ رکانہ دل میں کسی روح خوش نما کا خیال، رکانہ دل میں کسی روح خوش نما کا خیال، کہ پاؤں پھیلتے ہی آ گیا ردا کا خیال۔ انوار انجم کا ذکر آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، تاشی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، کہ انوار انجم نے بہت کم عمر پائی۔ ان کی وفات 25-26 سال کی عمر میں ہی ہو گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 25-26 سال کی عمر میں تو بمشکل لوگ شاعری کو سمجھتے ہیں۔ کو چاہیے کہ اتنی اچھی شاعری کی جائے کہ وہ انہیں ان کے ہم اثروں میں ممتاز کر دیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جمیل الدین عالی نے ایک خط لکھا تھا، اس میں انوار انجم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انجم کی شاعری زندہ ہے، آپ کے یا ہمارے نہ جاننے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آئیے اب اس تمہید کے بعد میں ان کی ایک غزل سنانے کے لیے سب سے پہلے جناب شہزاد بصیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اس پر اگر اجازت ہو سر۔ یہ غزل ہے انوار انجم صاحب کی، دھوپ ہو گئے سائے۔ دھوپ ہو گئے سائے، جل گئے شجر جیسے، جم گئی ہے دھرتی پر اب کے دوپہر جیسے۔ دھوپ ہو گئے سائے، جل گئے شجر جیسے، جم گئی دھرتی پر اب کے دوپہر جیسے۔ زیست کے خرابے میں ایک سیاہ گھر دل کا، زیست کے خرابے میں ایک سیاہ گھر دل کا، اور دل میں یاد اس کی روشنی کا در جیسے۔ کیسے کیسے ہنگامے گھیرے رکھتے تھے دن رات، کیسے کیسے ہنگامے گھیرے رکھتے تھے دن رات، لگ گئی نگاہوں کو اپنی ہی نظر جیسے۔ ایسے تکتا رہتا ہوں اس گلی کے لوگوں کو، ایسے تکتا رہتا ہوں اس گلی کے لوگوں کو، لینے آئے گا کوئی میری بھی خبر جیسے۔ نقش گاہ ہستی میں دیکھی اپنی بھی تصویر، نقش گاہ ہستی میں دیکھی اپنی بھی تصویر، ایک کاغذ سادہ آنسوؤں سے تر جیسے۔ چاہتی ہے اب وحشت دور تک بیابانی، چاہتی ہے اب وحشت دور تک بیابانی، کاٹنے کو آتے ہیں گھر کے بام و در جیسے۔ مجھ سے کیا سہے جاتے ان کی بزم کے آداب، مجھ سے کیا سہے جاتے ان کی بزم کے آداب، اشک مانگتے تھے وہ اشک بھی گوہر جیسے۔ مجھ سے کیا سہے جاتے ان کی بزم کے آداب، مجھ سے کیا سہے جاتے ان کی بزم کے آداب، اشک مانگتے تھے وہ اشک بھی گوہر جیسے۔ میری خواہشیں انجم جیسے ناچتی پریاں، میری خواہشیں انجم جیسے ناچتی پریاں، میرا سارا مستقبل خواب کا نگر جیسے۔ بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کے اس مضمون کے ماخذ کیا ہیں۔ ایک تو جناب انوار انجم کا یہ مجموعہ کلام جس کا نام ہے شاخ نہال غم، اس کے علاوہ ماہنامہ قومی زبان میں جو کہ جسے اجرا مولوی ڈاکٹر عبدالحق بابا اردو نے کیا تھا، اس زبان میں ان پر ایک مضمون اس رسالے میں ان پر ایک مضمون چھپا تھا اس سے، اور بعض کالم ہیں جن سے مدد لی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگوں کی معلومات سے بھی ہم نے استفادہ کیا ہے جو انوار انجم سے ذاتی طور پر واقف تھے۔ یہ انوار انجم کا ذکر کرتے ہیں۔ 1944 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا حضرت صابر دہلوی دہلی کے ایک مشہور شاعر تھے، اور جگر مراد آبادی کی شاعری کی دنیا میں آنے سے پہلے حضرت صابر دہلوی کا وہی مقام تھا جو بعد میں جگر مراد آبادی کا ہوا۔
قیام پاکستان کے بعد صابر دہلوی اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ پاکستان کے شہر ملتان میں آ کر بس گئے۔ انوار انجم نے ملتان ہی میں اپنے دادا کے زیر سایہ ہوش سنبھالا۔ گھر کا ماحول علمی و ادبی تھا اور ادب کا چرچا تھا، مگر انوار کے دادا نے بعض ذاتی تلخ تجربوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے پوتوں کو شعر و شاعری سے دور رکھیں گے، لیکن انہوں نے خود بھی اس بات پر عمل کرنے کے لیے خود بھی مشاعروں میں آنا جانا ترک کر دیا۔ آپ سوچئے، صابر دہلوی جیسے پائے کے شاعر اور وہ خود صرف اپنے بچوں کے لیے شاعرانہ سرگرمیاں ترک کیے بیٹھے ہیں، لیکن ہونے والی چیز ہو کے رہتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شاعر پیدا ہوتے ہیں، بنائے نہیں جاتے۔ انجم انوار بھی شاعر پیدا ہوئے تھے۔ وہ بھی بچپن ہی سے شاعری کی طرف مائل تھے اور اپنے دادا کی لا علمی میں ہی انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی مشق سخن جاری کر دی۔ اب دیکھیے، ادبی مجلوں میں، نجی محفلوں میں، دوست احباب کی سنگت میں ان کے جوہر کھلتے گئے۔ انوار انجم کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا جو پورا کلام ہے اسے ہم بآسانی طور پر دو ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک 1960 سے پہلے کا اور ایک 1960 کے بعد کا۔ اب ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1944 میں پیدا ہوئے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک لڑکپن کا زمانہ اور ایک عالم شباب کا زمانہ۔ تو ان کے کلام کو ہم ان دو ادوار میں اگر تقسیم کریں تو میں آپ کو ان کے لڑکپن کے کلام کی ایک غزل میں سے کچھ اشعار سناتا ہوں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک 15-16 سال کے بچے کا کلام ہے۔ اس عمر کا شاید ہی سوائے اس بچی کے یہاں موجود نہیں ہے۔ اب سوچیے کہ انہوں نے کیا کلام لکھا، 15-16 سال کی عمر۔ کہتے ہیں کہ عظمتوں کا نشان آپ کے ساتھ ہے، سیم و زر کی زبان آپ کے ساتھ ہے، شوق سے روندیے خاک زادوں کو اب گردش آسماں آپ کے ساتھ ہے۔ چھین لیجئے گلوں کے لبوں سے ہنسی، چھین لیجئے گلوں کے لبوں سے ہنسی، تیز تر کیجئے نشتر و خار بھی، روندیے ہر کلی اپنے پیروں تلے، باغ کا باغباں آپ کے ساتھ ہے۔ جو بھی گردن اٹھے توڑ دیجئے اسے، جو زباں سچ کہے قطع کر دیجئے، لوٹنے کاروانوں کا رخت سفر رہبر کارواں آپ کے ساتھ ہے۔ تو اب سوچئے 15-16 سال کی عمر اور اتنی گہری سوچ۔ آئیے ان کی ایک اور غزل جناب مصباح الرحمان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آگے پیش کریں۔ یہ غزل 1960 کے بعد کے زمانے کی ہے۔ وہ بے وفا کوئی دم اور جو ٹھہر جاتا، وہ بے وفا کوئی دم اور جو ٹھہر جاتا، رہے طلب میں یہ دل یوں نہ در بدر جاتا۔ تیری گلی میں فسانے بکھیرنے کے لیے، تیری گلی میں فسانے بکھیرنے کے لیے، یہ لازمی تھا کہ ہم صاحب خطر جاتا۔ تجھ اجنبی کا ہو کیا غم کے اس اندھیرے میں، تجھ اجنبی کا ہو کیا غم کے اس اندھیرے میں اپنے آپ کو خود دیکھتا تو ڈر جاتا۔ تمہاری بندش آداب سے نظر جاگی، تمہاری بندش آداب سے نظر جاگی، میں بے خبر تو یوں ہی راہ سے گزر جاتا۔ مجھی میں ہو نہ کسی آنچ کی کمی ورنہ، مجھی میں ہو نہ کسی آنچ کی کمی ورنہ، کوئی سخن تو تیری روح تک اتر جاتا۔ کوئی نگاہ تو ہوتی سکون شناس کبھی، کوئی نگاہ تو ہوتی سکون شناس کبھی، کوئی نفس تو کسی موڑ پر ٹھہر جاتا۔ وہ بوئے گل ہے تو ہم موجۂ صبا انجم، بہت خوبصورت مقطع ہے کہ وہ بوئے گل ہے تو ہم موجۂ صبا انجم، وہ ہم سے بچ کے چلا تھا مگر کدھر جاتا۔ بہت شکریہ مصباح الرحمان صاحب۔ کالج کے زمانے میں ان کی ایک نظم کو انٹر کالج مشہور نقاد پروفیسر ڈاکٹر عرش صدیقی
انوار انجم کی کتاب کے مقدمے میں رقم دراز ہے کہ انوار انجم کی شاعری ایک اسیر تنہائی کی نوائے پردرد ہے. تنہائی کا احساس ایک داخلی کیفیت ہے جس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں. اب آئیے کچھ تبصرہ ان کے انداز بیان ان کی شاعری پر کرتے ہیں. انوار انجم نے اپنے فن کی ابتدا غزل سے کی. ابتدا میں روایتی دہلوی طرز کی غزلیں بھی لکھی. انجم میر کے لہجے سے بھی متاثر تھے اور چھوٹی بہر میں کئی خوبصورت غزلیں بھی کہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نئے فکری جدید شعری رویوں کو بھی اپنایا اور اپنے عہد کے بدلتے محسوسات اور تصورات اور نئے ترکیبی امتزاج سے بھی اپنی غزل کو جلا بخشی. چاند تارے جسے ہر شب دیکھیں، ہم بھی اس شوق کو یارب دیکھیں. ہمارے پہلے دور کے شاعر ناصر کاظمی، تاشی صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ انوار انجم سے خاص قربت رکھتے تھے. وہ ان کے لیے ایک شفیق، ایک مربی کی حیثیت رکھتے تھے. ناصر کا یہ اثر ہمیں انوار انجم کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے. ایک شعر سنیے، آپ کو اس میں ناصر کا رنگ جھلکتا ہوا نظر آئے گا کہ تم جو باتیں بھول چکے ہو مدت سے، تم جو باتیں بھول چکے ہو مدت سے، میں تو ان میں اب بھی الجھا رہتا ہوں. پہلے میں نے یہ جب شعر پڑھا تو میں اسے ناصر کاظمی کا ہی شعر سمجھا، لیکن یہ انوار انجم صاحب کا شعر ہے. ابتدائی شاعری میں انوار انجم پر فانی کا رنگ بھی نظر آیا، اختر شیرانی کا بھی، احمد ندیم قاسمی کا بھی، مگر ان کے شاعری کے آخری 5 سال ان کا اپنا ایک الگ واضح اور علیحدہ رنگ لیے ہوئے ہیں. ایک شعر ملاحظہ کیجئے کہ ڈستے رہیں گے ذہن کو کب تک مشاہدات، ڈستے رہیں گے ذہن کو کب تک مشاہدات، یارب یہ امتیاز نظر مجھ سے چھین لے. بہت خوبصورت شعر. اب آئیے ان کی ایک اور خوبصورت غزل محترمہ معراج غزالی صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آگے پیش کریں. لوگ کہتے ہیں زہر تنہائی پھر میرے منہ پہ اثر دکھانے لگا. لوگ کہتے ہیں زہر تنہائی پھر میرے منہ پہ اثر دکھانے لگا. پھر ہوا میں تیری مہک آئی پھر میرا پاؤں لڑکھڑانے لگا. پھر ہوا میں تیری مہک آئی پھر میرا پاؤں لڑکھڑانے لگا. اس سے بہتر ہے آنکھ کر لوں بند، اس سے بہتر ہے کہ آنکھ کر لوں بند. یہ اجالا تو مجھ کو کھانے لگا، یہ اجالا تو مجھ کو کھانے لگا. آئے تھے دوست ملنے تفریحاً، آئے تھے دوست ملنے تفریحاً، ان کا انداز ہی ستانے لگا، ان کا انداز ہی ستانے لگا. چھیڑ کے اپنی داستان انجم، چھیڑ کے اپنی داستان انجم، پھر مزہ خاک میں ملانے لگا، پھر مزہ خاک میں ملانے لگا. لوگ کہتے ہیں زہر تنہائی میرے منہ پہ اثر دکھانے لگا. شکریہ. بات ہو رہی تھی انوار انجم کے اپنے رنگ کی. یہ خوبصورت شعر آپ نے ابھی مصباح صاحب سے فرمایا، مجھے یہ بہت پسند آیا کہ مجھے میں ہو نہ کسی آنچ کی کمی ورنہ کوئی تو سکون میری روح میں اتر جاتا. دیکھیے، احمد ندیم قاسمی نے انوار انجم کے شعری مجموعے شاخ نہال غم کے فلیپ پر لکھا ہے کہ مجھے یہ واقعہ کبھی نہیں بھولے گا کہ ناصر کاظمی مرحوم نے مجھے یعنی احمد ندیم قاسمی کو انوار انجم سے متعارف کروایا اور کہا تھا کہ اس نوجوان میں احساس کی اتنی شدت ہے کہ بعض مقامات پر یہ حدت بن جاتی ہے اور لفظوں سے شعلہ سا نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ احباب کو یقیناً یہ بات محسوس ہوئی ہوگی. ایک اور نقاد محترمہ عارفہ بخاری نے اپنے ایک مضمون میں انوار انجم کے بارے میں لکھا ہے کہ زندگی میں ناکامیاں اور مایوسیاں ایسے عوامل ہیں کہ جن کا رد عمل مختلف انسانوں پر مختلف ہوتا ہے. بعض افراد سراپا احساس ہونے کے باوجود زندگی سے صلح کرنے کو تیار نہیں ہوتے. انجم کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے. ان کی شاعری انتہائی درجے شدت کرب، شکست اور خوف کی شاعری ہے. غزل میں مجموعی محرک نا آسودگی ہے، ہجر کا کرب ہے اور نہ چاہے جانے کا گلہ ان کی شاعری میں بڑا واضح ہے. ان میں احساساتی سطح روایتی نہیں ہے بلکہ تجرباتی ہے. اور اس کے بعد یہ شعر انہوں نے نقل کیا ہے کہ جان پر کھیل کے میں راہ وفا طے کرتا، اس کی جانب سے مگر کچھ تو اشارہ ہوتا.
آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. انجم کی یہی غزل جس کا میں نے ابھی یہ شعر پڑھا تھا، جناب غزالی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور پیش کریں. صاحبان، صاحب صدر اور صاحب سے اجازت. آج میرے ساتھ بہت ٹریجڈیز ہو رہی ہیں. یہ میں غزل پیش کرنے کی جرت کر رہا ہوں، اگر غلطی کوئی ہو جائے تو معاف کر دیجیے، غلطیاں ہونے والی ہیں. جناب کیا کہتے ہیں، یہ انوار انجم صاحب جو ہمارے تاشی بھائی کے برادر بزرگ، نہیں یہ ضرورت ہے، نہیں ضرورت ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں اچھا جی میں وڈرا کرتا ہوں کہ ان کے بھائی تھے. اچھا جی، عرض ہے میری بستی میں جو سورج کبھی اترا ہوتا، میری بستی میں جو سورج کبھی اترا ہوتا، میں بدن ہوتا تیرا تو میرا سایہ ہوتا، میں بدن ہوتا تیرا تو میرا سایہ ہوتا. کس کی بے مہر ادا سے ہمیں شکوہ ہوتا، کس کی بے مہر ادا سے ہمیں شکوہ ہوتا، ہم کسی کے نہ ہوئے کون ہمارا ہوتا، کون ہمارا ہوتا. جان پر کھیل کے میں راہ وفا طے کرتا، اس کی جانب سے مگر کچھ تو اشارہ ہوتا، اس کی جانب سے مگر کچھ تو اشارہ ہوتا. دل کا احسان ہے جو بجھ گیا خود ہی، ورنہ جانے میں کس کو کہاں ڈھونڈنے نکلا ہوتا. اور اس کو پانے کی تو حسرت ہے اسے پا کر بھی، اس کو پانے کی تو حسرت ہے اسے پا کر بھی، کس کو معلوم ہے دل یوں ہی اکیلا ہوتا. دور سے کھینچتا رہتا ہے جو تصویر میری، دور سے کھینچتا رہتا ہے جو تصویر میری، کاش اس نے کبھی نزدیک سے دیکھا ہوتا، کاش اس نے کبھی نزدیک سے دیکھا ہوتا. سن کے یاروں کے عالم سوچتا رہتا ہوں کہ میں کیسے جیتا جو تیرا پیار بھی جھوٹا ہوتا، کیسے جیتا جو تیرا پیار بھی جھوٹا ہوتا. میرے عیبوں میں ہے شامل میری مجبوری بھی، میرے عیبوں میں ہے شامل میری مجبوری بھی. میں ابھی انسان نہ ہوتا تو فرشتہ ہوتا، میں بھی انسان نہ ہوتا تو فرشتہ ہوتا. تم نہ آئے کبھی نزدیک تو اچھا ہی کیا، تم نہ آئے کبھی نزدیک تو اچھا ہی کیا. لوگ ناداں ہیں یوں ہی شہر میں چرچا ہوتا، اور دنیا داری میں پڑے ہوتے ہو تم بھی انجم، دنیا داری میں پڑے ہوتے جو تم بھی انجم. دل بھی خوش رہتا سدا، نام بھی اونچا ہوتا. اچھا آخر میں انجم صاحب کی شاعری میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اتنی روانگی ہے کہ 5 منٹ پہلے مجھے کتاب آپ کے سامنے دی گئی ہے اور میں نے روانی سے پڑھ دیا. شکریہ جناب. آئیے بات انوار انجم کی شاعری سے شروع کرتے ہیں. انوار انجم کی شاعری میں فلسفہ نہیں ملتا، نہ آفاقیت ملتی ہے. وہ اپنے دل کی بات کرتے ہیں، بقول فیض جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. وہ اپنے دل کی واردات قلبیہ رقم کرتے رہتے تھے، مگر بعض مقامات پر مجھے ان کا انداز فلسفیانہ لگتا ہے. شعر میں فرمائیے کہ میں خانے کے اندر کے سرے بام، میں خانے کے اندر کے سرے بام ہوئے ہیں، ہر دور میں تخلیق نئے جام ہوئے ہیں. ابھی آپ نے جناب عرش صدیقی صاحب کا ذکر سنا. عرش صدیقی صاحب بہت مشہور نقاد، پروفیسر، ڈاکٹر، اورینٹل کالج کے اس وقت کے استاد تھے جب انوار انجم وہاں پڑھا کرتے تھے. انوار سے خاص تعلق خاطر تھا. انوار عرش صدیقی ہی نے انوار انجم کی وفات کے بعد ان کا کلام جمع کر کے یہ کتاب مرتب کی. ان کی نظر میں انوار انجم کی شاعری میں دکھ ہی دکھ ہے. سہانے مستقبل کی روشنی کی کوئی کرن اس کے ہاں نظر نہیں آتی، اور اب تو یہ ہے کہ اس کے ہاں مستقبل کے کسی سنہری خواب کا سراغ بھی نہیں لگتا. ماضی کی کچھ یادیں ہیں جن سے ناکامی کا احساس وابستہ ہے.
آئیے ایسی ہی ایک غزل جناب اسحاق ناگپور والا سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور پیش کریں. جناب اسحاق ناگپور. غزل پیش خدمت ہے صدر محترم کی اجازت سے. ہوا کرے اگر اس کو کوئی گلا ہوگا، ہوا کرے اگر اس کو کوئی گلا ہوگا، زباں کھلی ہے تو پھر کچھ تو فیصلہ ہوگا، زباں کھلی ہے تو پھر کچھ تو فیصلہ ہوگا. کبھی کبھی تو یہ دل میں سوال اٹھتا ہے، کبھی کبھی تو یہ دل میں سوال اٹھتا ہے کہ اس جدائی میں کیا اس نے پا لیا ہوگا، کہ اس جدائی میں کیا اس نے پا لیا ہوگا. کبھی اٹھے ہی نہیں ہم تلاش کو ورنہ، کبھی اٹھے ہی نہیں ہم تلاش کو ورنہ، کوئی تو شہر میں اپنا بھی آشنا ہوگا. کبھی اٹھے ہی نہیں. نکل پڑے تھے یوں ہی ہم تو ایک دن گھر سے، نکل پڑے تھے یوں ہی ہم تو ایک دن گھر سے، کسے خبر تھی کہ یوں تجھ سے سامنا ہوگا، کسے خبر تھی کہ یوں تجھ سے سامنا ہوگا. اسی طرح ہماری بیگم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. پھر آج شام سے ہی ذہن کو فراغت ہے، پھر آج شام سے ہی ذہن کو فراغت ہے، پھر آج شب وہی یادوں کا سلسلہ ہوگا، پھر آج شب وہی یادوں کا سلسلہ ہوگا. پھر آج شام سے ہی تیری بارات میں دن بھر یہی خیال رہا، تیری بارات میں دن بھر یہی خیال رہا کہ اس خوشی کا اثر تیرے دل پہ کیا ہوگا. تیری بارات میں وہ کھوئی کھوئی وفاؤں کا بھولا بسرا گیت، وہ کھوئی کھوئی وفاؤں کا بھولا بسرا گیت، کبھی تو اس کے شبستہ میں بھی گیا ہوگا. وہ کھوئی کھوئی وفاؤں کا کس آرزو میں اٹھے کس طرف چلے انجم، کس آرزو میں اٹھے کس طرف چلے انجم، اس آدھی رات میں اب کس کا در کھلا ہوگا، اس آدھی رات میں اب کس کا در کھلا ہوگا. ہوا کرے اگر اس کو کوئی گلا ہوگا، زباں کھلی ہے تو پھر کچھ تو فیصلہ ہوگا. خوبی ہوتی ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے دل کی آواز ہے. شاعر اصل میں ہوتے عام انسان ہی ہے، لیکن جذبوں کو جس طرح سے وہ الفاظ و معنی بنا سکتے ہیں ہم نہیں بنا سکتے، اور پھر ہم ان کے استعارے سے اپنے دل کی بات آگے پہنچاتے ہیں. یہی خوبی انوار انجم میں بھی تھی. انوار انجم کی شاعری میں ان کے دکھوں کے اسباب کا ذکر وضاحت سے نہیں ملتا، مگر معاشرتی حالات اور گھریلو پریشانیاں ان کے دکھوں کا ایک محرک ضرور نظر آتی ہیں. ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ یہی جو کہ عموماً شاعروں کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ ہے عشق میں ناکامی.
یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ وہ بھی اسی راہ کے مسافر تھے، مگر ان کی منزل کون تھی اس کا پتہ نہیں چلتا. تو آئیے ان کی ایک خوبصورت غزل محترمہ طلعت خان صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آگے پیش کریں. آپ کی اجازت سے شروع کر رہی ہوں. انجم صاحب کی شاعری میں میں نے بھی بہت احساسات کا تذکرہ دیکھا اور سنا اور محسوس کیا. اور ترنم سے جب پڑھتے ہیں کسی غزل کو تو ان غزلوں کو پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے، جن غزلوں کے اندر احساسات ہوتے ہیں اور جذبات ہوتے ہیں. اور اس غزل کو پڑھنے میں مجھے بہت لطف آیا. اس غزل کی میں نے سلیکشن اس لیے کیا کہ ایک اور غزل اس سے ملتی جلتی، پہلے میں اس کا ایک شعر آپ کو سناؤں گی، پھر اس غزل سے شروع کرتی ہوں. جہان بھر سے نہ میرا تذکرہ کیجے. اور دوسرا شعر ہے، زمانے بھر کے دکھوں کو لگا لیا دل سے، زمانے بھر کے دکھوں کو لگا لیا دل سے، کہ احساس میں کہ کوئی غم گسار اپنا ہے. ملے کوئی بھی تیرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، ملے کوئی بھی تیرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، کہ جیسے سارا جہاں رازدار اپنا ہے. اور اس شعر کے ساتھ اب میں انجم صاحب کی آپ کو غزل سناتی ہوں. جہان بھر سے نہ یوں میرا تذکرہ کیجے، جہان بھر سے نہ یوں میرا تذکرہ کیجے. میں دل کا راز ہوں، دل سے میرا گلہ کیجے. میں دل کا راز ہوں، دل سے میرا گلہ کیجے. یہ کیا یقین کہ سمجھ لے گا ہر اشارہ وہ، یہ کیا یقین کہ سمجھ لے گا ہر اشارہ وہ. لبوں کا فرض نگاہوں سے کیوں ادا کیجے، لبوں کا فرض نگاہوں سے کیوں ادا کیجے. نصیب میں جو کبھی صبح کا اجالا ہو، نصیب میں جو کبھی، نصیب میں جو کبھی صبح کا اجالا ہو، تو مل ہی جائے گا
ہر رات کیا دعا کیجے تو مل ہی جائے گا. ہر رات کیا دعا کیجے. اور یہ ایک زومانی شعر ہے. یہ جی میں ہے کہ تیرا بت تراش کر برسوں یہ جی میں ہے کہ تیرا بت تراش کر برسوں تیرے حضور کھڑے عرض متا کیجے. اب پتہ چلا کہ لوگ بت پرستی کیوں کرتے ہیں. تیرے یہ جی میں ہے کہ تیرا بت تراش کر برسوں تیرے حضور کھڑے عرض متا کیجے. تمہارے حال سے ہم بے خبر نہیں انجم. تمہارے حال سے ہم بے خبر نہیں انجم. پھر اب بتاؤ کہ کیا رنج کے سوا کیجے. پھر اب بتاؤ کہ کیا رنج کے سوا کیجے. جہان بھر سے نامیوں میرا تذکرہ کیجے. بہت شکریہ.